السلام علیکم دوستو، نیشنل ٹی20 کپ کے زبردست میچز جاری ہیں اور احمد شہزاد کے بلے سے آگ اگلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور نوجوان بلے باز یاسر خان نے نیا کارنامہ سر انجام دے دیا اور سلمان بٹ جن کو 3 روز قبل سلیکشن پینل میں شامل کیا گیا تھا ان کو 3 روز بعد ہی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، نیشنل ٹی20 کپ کے زبردست میچز جاری ہیں اور سپر 8 مرحلے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور احمد شہزاد انتہائی بہترین فارم کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کا بلہ مسلسل رنز اگل رہا ہے اور وہ اب تک ٹورنامنٹ میں لیڈنگ رن سکورر ہیں اور انہوں نے سپر 8 کے پہلے میچ میں بھی 50 بنا کر ٹورنامنٹ میں مسلسل چوتھی 50 بنا ڈالی ہے اور اس طرح اب تک وہ 4 میچز میں 266 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر ہیں، جبکہ کل کھیلے گئے میچ میں نوجوان بلے باز یاسر خان نے شاندار سینچری بنا ڈالی ہے۔ بولنگ میں ابھی تک عمیر افریدی ہی 12 وکٹ کے ساتھ لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہیں، لیکن افتخار احمد جس طرح کی بولنگ کر رہے ہیں اور آنے والے میچز میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر بن جائیں گے۔ دوستو، انسان اپنی زندگی میں جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ سابق کیپٹن سلمان بٹ کے ساتھ ہوا کہ ان سے 2010 میں سپاٹ فکسنگ کی غلطی ہوئی تھی، جو کہ 13 سال گزر جانے کے باوجود آج تک ان کے لیے ایک روگ بنا ہوا ہے اور 13 سالوں بعد اب جب ان کو دوبارہ پاکستان کرکٹ میں ایز اے سلیکٹر منتخب کیا گیا تو وہی غلطی ان کے سامنے آ گئی اور اس کی وجہ سے پی سی بی کو سلمان بٹ کو سلیکٹر منتخب کرنے پر پی سی بی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد پی سی بی نے اپنا فیصلہ واپس لیتے ہوئے 3 دن بعد ہی سلمان بٹ کو ان کے نئے عہدے سے ہٹا دیا اور پی سی بی کی جانب سے عجیب و غریب اور نہ سمجھ آنے والے فیصلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھنے والے سینئر پلیئرز کو نئے عہدوں پر لگانے کے بجائے بالکل ینگ اور حال ہی میں ریٹائر ہونے والے اور کچھ ایسے پلیئر کو جو کہ ابھی کرکٹ سے ریٹائر ہی نہیں ہوئے ان کو بڑے بڑے عہدوں پر لگایا جا رہا ہے، جیسا کہ سلمان بٹ کو ہٹانے کے بعد اب موجودہ کرکٹ اسد شفیق جنہوں نے ابھی تک کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا اور ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیل رہے ہیں، ان کی جگہ ان کو قومی ٹیم کا سلیکٹر مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔